میرے محترم بھائی اور دوستو، ساتوں آسمان کے فرشتے دو دفعہ زار و قطار روئے ہیں۔ ایک دفعہ تو جب اللہ کے نبی طائف میں گئے تو طائف والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو سلوک کیا، اور جو طائف والوں نے اللہ کے نبی کے پتھر مارے، اللہ کے نبی کے پتھر لگتا تھا، اللہ کے نبی زمین پر گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بھاگتے تھے، پھر پیچھے سے پتھر آتا، پھر گرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا اس وقت اتنا خون نکلا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کا پورا وجود خون سے لت پت تھا، اور آپ کے جوتا مبارک وہ پاؤں کے ساتھ چپک گئے، چونکہ خون اتنا نکلا تھا۔ ان طائف والوں نے اللہ کے نبی کا بھی خیال نہیں کیا، تو یہ حالات دے کر ساتوں آسمان کے فرشتے زاروں قطار رو رہے تھے۔ اور ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خواب آیا کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹے کی بات سنو۔ بیٹے نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان، اگر تجھے اللہ کی طرف سے خواب آیا ہے تو جلدی کر، دیر کیوں کر رہا ہے؟ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ان قریب تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پھر باپ نے کیا کیا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، ایک چھری کو نکالا اور بیٹے کو پکڑا، تو میدان کی طرف جا رہے ہیں، بیٹا بھی ساتھ ہے۔ بیٹے کو نہیں معلوم کہ میرا باپ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ تو آگے جا کر کھلے میدان میں بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، وتلہ للجبین، پیشانی کے بل جب لٹایا، اپنے ٹانگ کو بیٹے کے اوپر رکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے بیٹے کے پیشانی کے بالوں کو پکڑا، اور دائیں ہاتھ سے چھری پکڑ کے جب چلانے لگے، تو جب یہ چھری چلنے لگی تو ساتوں آسمان کے فرشتے زاروں قطار رو رہے ہیں کہ باپ بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو اس کے چھری کے نیچے سے نکالا اور جنت سے ایک مینڈا لا کے اس چھری کے نیچے رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی مینڈا ذبح کروا دیا۔ تو اس وقت سے یہ قربانی جانوروں کے ساتھ خاص ہوئی ہے۔ تو یہ دو واقعے ایسے ہیں کہ جس میں ساتوں آسمان کے فرشتے زاروں قطار روئے ہیں۔ اور پھر قربانی میں تکبیرات تشریق کا بہت بڑا دخل ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ یہ کب شروع ہوتی ہیں، کب ختم ہوتی ہیں؟ تو یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 5 دن مسلسل چلتی ہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ کو عصر کی نماز پہ جا کے ختم ہوتی ہیں۔ تو یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے کہنا یہ واجب ہے۔ اگر اس کو ایک دفعہ بلند آواز سے ہم نہیں کہیں گے تو ہمارا یہ واجب چھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے ہر ساتھی پر لازم ہے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ کم از کم یہ تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہے۔ اور پھر اس کے بعد قربانی کب تک کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے فقہا نے جو لکھا ہے وقت، وہ 3 دن ہے، 10، 11، 12 دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی جانور کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن فقہا نے اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ دن کو زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، جائز تو ہے، لیکن اس میں کوئی ایک آدھی راگ رہ جانے کا خدشہ ہے کہ وہ جانور کو تکلیف ہو، اس میں وہ اس کو مشقت زیادہ ہو، تو اس لیے دن کو کرنا زیادہ افضل ہے۔ باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور جمہور امت کا بھی مسلک یہی ہے کہ قربانی 3 دن تک کر سکتے ہیں، 10 کو، 11 کو، 12 کو۔ لیکن آج کل اہل حدیث کا ایک مسلک یہ نکلا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا عمل 10، 11، 12، 13 کو بھی کر سکتے ہیں، وہ 4 دن اس کو لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صرف 3 دن کے ساتھ خاص ہے، چوتھے دن قربانی قبول نہیں کی جاتی۔
لیکن مسلک اہل حدیث والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جانور کو خریدیں تو پہلے دیکھ بھال کریں جانور کیسا ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا نقص نہ ہونا چاہیے، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوں اور اس کا وجود بھی ہر قسم کی خطرات سے محفوظ ہو۔ تو اللہ کے راستے میں چونکہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں تو وہ سارے خدشات سے ٹھیک ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کے ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔